وہ ان کی عمر اور ظلم سے بہت بڑا ہوتا ہے جس کی وہ تمنا کر رہے ہیں. اور جب خواہش انسان کی اس کے وجود اور عمر سے چھوٹی ہوتی ہے تو پریشانی نہیں ہوتی, وہ بندہ خوش ہوتا ہے. چنانچہ ایک تھا صاحب حال بزرگ تھا, تو اس کے پاس ایک نوجوان پہنچ گیا. نوجوان نے سنا ہوا تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ مستجاب الدعوات ہیں. تو پہنچ گیا. اس کے بعد کیسے آئے؟ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ بس آپ میرے لیے بھی ایک دعا کر لیجیے. کون سی دعا؟ یہ دعا کر دیجیے کہ مجھے تانبے کو سونا بنانے کا ہنر آ جائے. مجھے تانبے کو سونا بنانے کا ہنر آ جائے. وہ بزرگ سن کے مسکرائے, کہنے لگے کہ تم یہ کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ میں تانبے کو سونا بناؤں گا اور امیر بن جاؤں, میرے پاس مال آ جائے گا. ان کا اتنا مال لے کر کیا کرو گے؟ کہنے کا خواہشات کو پورا کروں گا. خواہشات تیری کوئی نہیں ہونی. بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں, ایسی بیماری ہوتی ہے ایک لقمہ نہیں کھا سکتے. چنانچہ ایک امیر آدمی نے ایک مرتبہ ایڈورٹائزمنٹ دی کہ جو حکیم مجھے روزانہ ایک روٹی کھلا دے, ایسا علاج کرے, میں اس کو اپنی آدھی جائیداد دینے کو تیار. لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا, میدے میں السر تھا, ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھا سکتا. تو مال کیا کرے گا اگر ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھا سکتے؟ تو اس اللہ والے نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو, مال ملنے سے تمہاری پریشانیاں حل نہیں ہونی. اس نے کہا پھر کیسے حل ہونی ہے؟ تم جب بندے بنو گے نا صحیح معنوں میں, پھر تمہاری پریشانیاں حل ہو جائیں, ختم ہو جائیں. اس سے کہا کہ بندہ کیسے بنوں گا؟ اس سے کہا بندے بنو گے جب خواہشات سے آزاد ہو جاؤ گے. جو بندہ خواہشات سے آزاد ہوتا ہے نا, وہ صحیح معنوں میں بندہ ہوتا ہے. جو خواہشات کا گرفتار ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ تو نفس کا بندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہشات کا پجاری, خواہشات کی پوجا کرتا ہے. جہاں نفس چاہتا ہے لپکتا ہے اس کی طرف. مال کے بارے میں تو اتنی بات یاد رکھنی کافی ہے کہ حلال ہا حساب و حرام ہا عذاب. حلال بھی ہوگا, حساب دینا پڑے گا, اور اگر حرام ہوا تو پھر تو عذاب ہی سہنا پڑے گا. تو جس چیز کا حساب ہی دینا پڑنا ہے ہر حال میں, اس کی کیا تمنا ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے عمراء میری امت کے فقراء سے 500 سال کے بعد جنت سے داخل ہوں گے. تو اتنا دیر کے بعد جنت ملے, ایسے مال کا کیا فائدہ؟ تو سن کے دل کرتا ہے فتوب للغرباء, غرباء ہی اچھے ہیں جو سیدھے جنت جائیں. انسان کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, جو نہ ملے اس کے اوپر صبر کرے. تنہائی کو اور اللہ کے ذکر کو اپنا دوست بنائے. کوئی ضرورت نہیں کسی اور دوست کی, اللہ کی یاد ہی کافی دوست ہے ہمارے لیے. بس اس کی تمنا دل میں رہے کہ مجھے ایسا ٹائم ملے میں اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤں. جو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ باخدا بندہ ہوتا ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا حقیقت میں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے ہی معنی ہے. اور ایک اصول اور بنائیے کہ جو کوئی آپ سے مانگے اسے دو, انکار نہ کرو. ایک اصول بنا لیں, ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے.
ایک اصول بنا لیں کہ اگر کوئی مجھ سے مانگے گا میں نے اسے دینا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا. حضرت حرم میں بہت سارے فقیر مانگنے والے ہیں, سمجھ نہیں آتی کس کو دیں کس کو نہ دیں. حضرت بالکل پتہ نہیں چلتا کون مستحق ہے. جب اس نے یہ سوال پوچھا تو حضرت نے اس کو اپنے ذرا قریب کیا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے جو دیا ہے کیا تم اس کو مستحق ہو؟ کہتے نہیں. جب تم مستحق نہیں تھے پھر اللہ نے تمہیں دے دیا تو تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ, دے دو. اب وہ فراڈ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر حضرت نے عجیب بات سمجھائی, فرمایا کہ جو مانگے اس کو دو, اس نیت کے ساتھ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا دینے والا بنایا. اس نیت سے دے رہا کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں بھی تو مانگنے والا بن سکتا تھا نا, آپ نے مجھے دینے والا بنایا, میں شکر ادا کرتا ہوں, میں دے رہا ہوں, دے رہا ہوں, تیرے نام سے مانگا دے رہا ہوں. تو فرمایا کہ جب اس نیت سے دو گے پھر آپ سے کچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے مستحق کو کیوں نہ دی. بس جو مانگنے والا آئے دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. ہم بے سامان میں سے آئے تھے اور بے سامان کی واپس جانا, کچھ ساتھ میں لے کے جانا, جو کچھ ہے سب لے جانا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لذتوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ 100% پکی بات ہے. لذتوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے, ہمیشہ برا ہوتا ہے. جائز محبتیں بھی ہوں تو بھی امتحان کا سبب بن جاتی ہیں. ناجائز کی تو بات ہی آ رہا ہے نا, جائز محبتیں بھی امتحان کا سبب بن جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے محبت جائز تھی نا, انسان کا سبب بنی نا. باپ کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر کے دکھاؤ. یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے محبت تھی, جائز محبت, امتحان کا سبب بنی نا. یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا, کنویں میں جانا پڑا. تو اگر جائز محبتیں بھی امتحان کا سبب بن جاتی ہیں تو ناجائز محبتوں کی کیا بات کرنی, وہ تو سرا عذاب ہے. اس لیے محبت ایک ہی کافی ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت. یا اللہ سے محبت ہو یا اللہ کی نسبت سے محبت ہو. ہمیں جو والدین سے محبت ہوتی ہے کیوں؟ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. استاد سے محبت ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. بیوی سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے. شیخ سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے, اپنی وجہ سے نہیں ہے. تو چونکہ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے محبت, اس لیے وہ عبادت ہو جاتی ہے. اصل محبت اللہ ہی کی ہے. تو لذتوں کا انجام ہمیشہ بتائیے برا ہوتا ہے. پکی بات ہے برا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے بندے کو نہیں ڈھیل دیتا کہ اس کا احتساب کرے. جس کو اللہ ڈھیل دے بندے کو ڈھیل نہیں دیتا کہ اس کا احتساب کرے. بندہ بھی اس کو ڈھیل دے. مثلا ایک بندے نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے, اوپن نہیں ہے, ہم کیوں کھود کو ایجنے لگے؟ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ہمیں اس کے احتساب کرنے کا کیا ہے. دینے میں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور لینے میں ہمیشہ غم ہوتا ہے. دینے میں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, لینے میں غم ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ جانے والے کو جانے دے, جانے والے کو جانے دے اور واپس آنے والے کا راستہ نہ روکے. یہ اللہ کا خلق ہے. جو اللہ کے در سے دور بھاگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اریسٹ کر کے باندھ تو نہیں دیتے نا. ایسے ہی ہے نا, جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دو, جو واپس آنا چاہتا ہے اس کا راستہ نہ روکو.
کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پھر راستے بند کر دیتے ہیں، اب تو ان کے ساتھ ہماری دوبارہ بات ہی نہیں ہوتی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کا راستہ بند کیا؟ جب اللہ آنے والے کا راستہ بند نہیں کرتا تو ہم کسی کا راستہ کیوں بند کریں؟ جو جانا چاہتا ہے اس کو جانے دو، جو واپس آنا چاہتا ہے اس کا راستہ نہ روکو. اور کسی کو خود نہ چھوڑو، کسی کو خود نہ چھوڑو، چھوڑنے کا فیصلہ دوسروں کو کرنے کا موقع ہے. کسی کو خود نہ چھوڑو، چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کا موقع دوسرے کو. اگر کوئی دوسرا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم جڑیں گے. ہم جوڑوں کو پسند کرتے ہیں بنسبت توڑ کے. پہلی مانی پتہ آتا، تم جڑو اس کے ساتھ جو تم سے توڑے. ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات. لوگوں میں بیٹھیں گے تو نیکی ہمارے پر اثر کرے. اللہ راضی تو سارا جگ راضی، اللہ راضی تو سارا جگ راضی. اللہ راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا راضی ہوتی ہے. ایک بڑی اہم بات، جب انسان اپنے رشتے داروں سے چڑنے لگے سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے ناراض. جب کوئی بندہ اپنے رشتے داروں سے ہوتا ہے نا، بیوی کی ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے، بھائی کی بات پہ غصہ آتا ہے، ماں کی بات پہ غصہ آتا ہے، بیٹے کی بات پہ غصہ آتا ہے، دوست کی بات پہ غصہ آتا ہے، ذرا سی بات اچھی نہیں لگتی، شکل نہیں اچھی لگتی. جب انسان رشتے داروں کی باتوں پہ چڑنے لگے تو کیا سمجھے؟ اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ پکی دلیل ہے. یہ بات سمجھ، جب انسان اپنے رشتے داروں سے چڑنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور جب انسان دشمن پر رحم محسوس کرنے لگے سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. جب انسان اپنے دشمن پر رحم محسوس کرنے لگے تو سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. دشمن پہ رحم کیسے محسوس کرنا؟ اس لیے کہ مقام رضا، اس کے بارے میں امام ربانی حضرت مجد الحسانی رحمۃ اللہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتے ہیں جو عبادات سے وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو کسی حال میں ڈال دیتے ہیں، اور اس حال میں اس بندے کو پریشانی ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے. اب جو سبب بن رہا ہوتا ہے پریشانی کا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، ایلام محبوب بھی ان کو انعام محبوب نظر آتا ہے. ایلام محبوب بھی ان کو انعام محبوب نظر آتا ہے. تو جو سبب بن رہا ہوتا ہے ان کو اس سے بھی پیار آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا میری پریشانی کا. وہ دل تنگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دشمن پہ بھی ان کو رحم ہو رہا ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے. جا رہے تھے، ایک بندہ مل گیا اور اس نے آپ کو بڑی بری بری باتیں کہنی شروع کر دی. حضرت نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سنتے رہے، چلتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے سنتے رہے. بستی قریب آ گئی، رک گئے. اس نے کہا آپ چل نہیں رہے آگے؟ بستی میں بہت سارے میرے شاگرد ہیں، وہ اگر دیکھیں گے نا کہ تم میرے ساتھ اس بدتمیزی سے گفتگو کر رہے ہو تو تمہیں ٹکائی کریں گے. تمہیں رک گیا ہوں کہ تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو، میں سمجھ لیتا ہوں. وہ پھر بھی نہ سمجھا، کرتا رہا بات کرتا رہا. جب اس نے بری باتیں کہنی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ نے مجھے جو کچھ کہا ہے نا، میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میرے دل کو بہت دکھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہے وہ میرا معتقد ہے. اگر میں آپ کی شکایت لگا دوں تو وہ آپ کو گرفتار کرے گا اور آپ کو سزا دے گا اور آپ کو اپنا سٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. میں ایسا نہیں کروں گا.
میں چاہوں تو اس تکلیف کا بدلہ آپ سے لے سکتا ہوں، میں چاہوں تو اپنے شاگردوں کو بتا دوں تو وہ تمہیں ٹکا کے جو ہے نا وہ مار پیٹ کریں گے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر میں چاہوں تو قیامت کے دن میں آپ سے اپنے اس حق کا مطالبہ کر سکتا ہوں، مگر میں وہاں بھی اس حق کا مطالبہ آپ سے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو قیامت کے دن مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کیا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے جنت جانے کا حکم فرمایا تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں ساتھ کے بغیر جنت نہیں جاؤ گا۔ میں تمہیں ساتھ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ گرتا پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے ہیں، تجھے معاف کر دیا۔ اللہ والوں کے درد اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی خواہشات سے آزاد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواہشات کو کم کیجیے جتنے کم ہو سکتے ہیں، نام یہ سب سے بہتر، کوئی خواہش ہی دل میں نہ ہو، ایسی زندگی انسان گزارے خواہش ہی نہ رہے کوئی۔ اگر کم ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر ایسی خواہش جو انسان کے وجود اور عمر سے بڑی ہو وہ پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں کسی غیر نے پریشان نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات کا بندہ بننے کی بجائے اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو منٹ کی مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں بند کر دیجیے، پھر کو دکھا لیجیے۔ دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ لا إله إلا الله سبحان ربي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہر گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اندر کی ظلمت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، میرے مالک ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، سیدھے رستے کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، آپ کی یاد کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ اللہ اپنی یاد دلوں میں اتار دیجیے، اس میں رسوخ پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شریعت و سنت کے اوپر پابندی والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں پریشانی اور اے اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنے در کی طرف کھینچ لیجیے۔ اے مولا ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے، رب کریم ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے دل کے اوپر سے گناہوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دلوں کو نیکی سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ
ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما اور بھاگ کے نیکی کرنے کے لیے اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کو شامل فرما، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حسن معاشرت نصیب فرما۔ پروردگار عالم دوسروں کی دل آزاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دوسروں کی خیرخواہی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کے جس شعبے میں لوگ لگے ہوئے ہیں سب کو ان شعبوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے قابلین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے آپ نے جو رزق عطا کیا اس پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کر یہاں تشریف لائے، اللہ جو دل میں نیک مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی مرادوں کو پورا کرنا۔ مولا رحمت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، اللہ سینوں کو منور فرما، اللہ رحمت کے ساتھ ان کو خوشیوں کے ساتھ واپس پہنچا، کامیابیوں کے ساتھ واپس پہنچا، اللہ خیر و برکت کے ساتھ واپس پہنچا، امن سلامتی کی زندگی نصیب فرما، سنت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جو پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے پریشانیوں سے محفوظ کرنا، ذلت سے محفوظ کرنا، ذلت سے محفوظ کرنا، ذلت سے محفوظ کرنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کروا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔